اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران رکوع نمبر 10۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جب تک تم اپنی وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، حقیقی نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اور جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کی قیمت تو اس جہان میں جب انسان حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اس دن اس کو نیکی کا پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہے۔ کہ لوگ نیکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی باپ کے پاس، کوئی ماں کے پاس، کوئی بھائی کے پاس، کوئی بہن کے پاس، کوئی رشتہ داروں کے پاس۔ کسی سے ایک نیکی اس کو نہیں ملے گی، اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اتنی قیمتی ہوگی یہ نیکیاں اس جہان میں۔ اور یہاں سے تو وہ جو نیکیاں کرتا ہے، بہت سی نیکیاں تو اس کی نیگیٹو مارکنگ میں چلی جاتی ہیں، کچھ غیبت کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، کچھ کسی کا مال، کسی کا حق کھانے کی وجہ سے، کچھ کسی کو غصہ کرنے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت تھوڑی نیکیاں بچا کر لے جاتا ہے یہاں سے۔ تو وہاں پر تو ہر ایک کو نیکیوں کی اشد ضرورت ہوگی۔ ایک طرف جہنم ہوگا، ایک طرف جنت۔ تو یہ تو اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ نیکی کیا ہے۔ اور یہاں پر تو مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ گھر بیٹھے اپنے اعمال میں سے، کہ گھر بیٹھے اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے بے دریغ خرچ کرتا رہے، تاکہ اس کو نیکیوں کی صورت میں اس جہان میں ملے۔ اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، چاہے تو اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے بدلہ، اور اس دنیا میں بھی کریڈٹ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس آیت نمبر 92 کی حقیقت۔ ضائع نہیں ہوتا کوئی بھی مال جو وہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ۔ اصحابہ کرام کو تو یقین تھا، یہ آیت نازل ہوئی تو کسی نے اپنے قیمتی باغ جس سے وہ محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے، کسی نے غلام آزاد کیے، کسی نے جانور قربان کی، جو چیز بھی اس کے ہاتھ آتی اور جو اس کی یا ضرورت ہوتی یا اس سے محبت کرتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ وہ نیکیوں کو جانتے تھے کہ نیکی کیا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل پر تمام کھانے کی چیزیں حلال کی ہوئی تھیں، الا یہ کہ انہوں نے خود اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود ذاتی طور پر حرام کی ہوئی تھی۔ اسرائیل سے یہاں مراد یعقوب علیہ السلام۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے اوپر وہ چیزیں سینکڑوں سال پہلے تورات کے نزول سے پہلے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو یہود طبقہ ہے،
یہ اسی روایت کو برقرار رکھے ہوئے تھے. غالباً اونٹ کا گوشت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روزہ مبارکہ کے لیے اپنے اوپر شہد منع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، لے آؤ تورات اور پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر یہ چیزیں حرام نہیں کی ہوئی ہیں. یہ تو یعقوب علیہ السلام نے 500-600 سال پہلے اپنے اوپر ذاتی طور پر حرام کی ہوئی تھی، اور تورات سے پہلے حرام کی ہوئی تھی. تورات میں تم پر یہ چیزیں حرام نہیں کی ہوئی ہیں. تورات میں جو شریعت نازل ہوئی ہے اس میں وہ چیزیں تم پر حرام نہیں کی ہیں جو تم خود اپنی طرف سے اپنے اوپر حرام کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. افترا کرتے ہو. فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. فمن افترا علی اللہ الکذب، تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے جھوٹ منسوب کرے گا، افترا کرے گا، من بعد ذلک، اس کے بعد کی یہ حقیقت اس کو معلوم ہو چکی ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں.